نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہماری نیو سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے، سورہ روم۔ اس کی ٹرانسلیشن سے پہلے اس کی تھوڑی سی تعریف۔ سورہ روم مکی ہے، قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 30 ہے اور نزول کے اعتبار سے 84 ہے۔ روم ایک سلطنت تھی جو کہ اس وقت کی سپر پاور تھی، اور ایک سلطنت تھی فارس۔ اب جو ایران ہے وہ پہلے فارس کہلاتا تھا۔ یہ دونوں بڑی طاقتیں ہمیشہ سرد جنگ میں مبتلا رہیں، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ یہ سرد جنگ گرم ہو گئی۔ فارس نے روم کو شکست دے دی اور کئی علاقے انہوں نے فتح کر لیے اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا۔ تو کفار مکہ مسلمانوں کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ روم والے اہل کتاب ہیں، رومی عیسائی تھے یعنی انجیل کو ماننے والے تھے، اور تم بھی اہل کتاب ہو، جبکہ فارس والے مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، مشرک تھے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جیسے آگ کے پوجنے والوں نے انجیل والوں کو شکست دی، اور ہم بتوں کو ماننے والے بھی اب قرآن کے ماننے والوں کو شکست دیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں مسلمانوں کو بتایا کہ یہ وقتی شکست ہے، عنقریب روم دوبارہ کامیاب ہو جائیں گے اور انہیں فتح مل جائے گی۔ حالانکہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اس وقت رومیوں کو ایسی شکست ہوئی تھی کہ ان کی فتح کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، لیکن قرآن نے غیبی خبر بتائی اور 7 سال بعد واقعی رومیوں کو فتح ہوئی اور فارسیوں کو شکست ہوئی۔ سبحان اللہ۔ سورہ روم کی پہلی 6 آیات میں مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ الف لام میم۔ رومی لوگ قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔ چند ہی سالوں میں سارا اختیار اللہ ہی کا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن ایمان والے اللہ کی دی ہوئی فتح سے خوش ہوں گے۔ وہ جس کو چاہتا ہے فتح دیتا ہے، اور وہی صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی۔ یہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بے شک یا رب العالمین تو اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ الحمدللہ۔ آیت 7-8 میں آخرت واقع ہونے کے 2 ثبوت دیے جا رہے ہیں۔ وہ دنیاوی زندگی کے صرف ظاہری رخ کو جانتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں ان کا حال یہ ہے کہ وہ اس سے بالکل غافل ہیں۔ بھلا کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان پائی جانے والی چیزوں کو بغیر کسی برحق مقصد کے اور کوئی میعاد مقرر کیے بغیر پیدا نہیں کر دیا، اور بہت سے لوگ ہیں کہ اپنے پروردگار سے جا ملنے کے منکر ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت 9 اور 10 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ سرکش قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرو۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں تاکہ وہ یہ دیکھتے کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ طاقت میں ان سے زیادہ مضبوط تھے، اور انہوں نے زمین کو بھی جوتا تھا، اور جتنا ان لوگوں نے اسے آباد کیا ہے اس سے زیادہ انہوں نے اس کو آباد کیا تھا، اور اس کے پاس ان کے پیغمبر کھلے کھلے دلائل لے کر آئے تھے۔ چنانچہ اللہ تو ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرے، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہیں۔ پھر جن لوگوں نے برائی کی تھی ان کا انجام بھی برا ہی ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے، اور اے ہمارے پروردگار ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے اور ہمیں بخش دیجیے۔ آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔